أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. سورہ فاتحہ نزول میں 5ویں نمبر پر ہے اور نزولی مقرر کا قول اس کی شہرت اور اہمیت کے پیش نظر کیا گیا ہے. یہ سورت قرآن کی ہر سورت کے لیے اساس اور کی حیثیت رکھتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کا ایک مطلب یہ بھی ہے. یہ 7 آیات ہے بغیر بسم اللہ کے. ناقدین علم کے ہاں اور بیشتر ائمہ کے ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ لینا سنت طریقہ ہے. اس صورت میں ان علوم کا خلاصہ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہیں. ابن عباس سے ایک روایت میں ہے کہ قرآن کریم کا خلاصہ حوامیم میں ہے اور حوامیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا لب اللباب غرض اصلی موضوع و مقصود وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. فاتحہ کے علوم کی تقسیم کل کر دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ سورت الوہیت کے تعارف میں ہے. اللہ جل جلالہ کی تعریف اور پہچاننے میں ایک جامع صورت ہے. شاید اس وجہ سے عبادات کے اندر اس کی ضرورت زیادہ محسوس کی گئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الحمدللہ خود دعوی صورت ہو اور بقیہ ادلہ اور تکملہ ہو، اور یہ بھی قوی مان لیا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین دعوی صورت ہے، ما قبل تنویر دعویٰ ہے اور ما بعد تکمیل ہے اور تتمہ ہے، جو چند چیزوں پر مشتمل ہے جن کی تفصیل کل کر دی گئی تھی. سورت میں بیشتر علوم ہیں. مثلا خدا کے وجود کا مسئلہ الحمدللہ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے افعال کا مسئلہ رب العالمین میں ہے، خلائق کا مسئلہ عالمین میں ہے، صفات کا مسئلہ الرحمن الرحیم میں ہے، قدرت قاہرہ کا مسئلہ مالک یوم الدین میں ہے، اور تعبد اور استعانت جو فقہ کے ابواب ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں دعا اور تعین مسلک ہے. صراط الذین انعمت علیہم میں موافقین اور متبعین کا ذکر جمیل ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں عصات اور نافرمانوں کا ذم ہے، ان سے تبریہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ سورت جب مکمل ہو جائے تو آمین کہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا. آمین کے معنی ہے اللہم اجب ھذا،
خدایا اس کو قبول فرمائیے۔ اوائل اسلام میں جب یہ چاہا گیا کہ قرآن ہی کا دور ہو تو اس وقت یہ بھی وارد ہوا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ عبادہ بن صامت کی روایت ہے، صحاح اور حسان سب میں۔ لیکن جب احکام مرتب ہوئے، اسلام کمال کو پہنچنے لگا، تو پھر امام کی قرات پر اکتفا کیا گیا، اور اس میں 2 حدیثیں مزید وارد ہوئی، ایک صحیح مسلم میں اور دیگر معتبرات میں ابو موسیٰ اشعری کی اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام پڑھ رہا ہو تو مقتدی خاموش رہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، اور امام مسلم نے کہا وہ عندی صحیح حدیث ہے۔ اور دوسری روایت جابر ابن عبداللہ کی ہے جو طحاوی کے ہاں سلسلۃ الذہب کے ساتھ ہے، وہو سند فی غایۃ من القوہ، محدث بنوری معارف سنن میں لکھتے ہیں۔ اور وہ حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام جب موجود ہے اور وہ قراءت کر رہے ہیں تو امام کی قراءت مقتدیوں کی قراءت ہے۔ اس وجہ سے حنفیہ اور علی تحقیق مالکیہ اور حنابلہ تینوں کے ہاں امام کی اقتداء میں مقتدی کے لیے قراءت نہیں ہے، یعنی فاتحہ یا قرآن کا کوئی حصہ نہیں پڑے گا۔ صحیح مسلم میں زید بن ثابت سے پوچھا گیا تھا، فرمایا اذا کنت مع الامام فلا تقرأ معه شيئا من القرآن، امام کے ساتھ مقتدی کی حیثیت سے قرآن کا کچھ حصہ نہیں پڑھ سکتے۔ مبسوط سرخسی جلد اول صفحہ 129، من قرأ خلف الامام فسدت صلاته، بہت سارے صحابہ کا نام دیے ہیں کہ یہ کہا کرتے تھے کہ جنہوں نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی یا کوئی سورت پڑھی اس کی نماز فاسد ہو گئی۔ حافظ اماد الدین ابن کثیر جنہوں نے قرآن کے مطابق اور صحیح حدیث اور اقوال سلف کی تفسیر کی ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ان احادیث کی تصحیح کی ہے جو حنفیہ کا موقف اور مستدل ہے۔ وللضالین کے بعد امام اور مقتدی سب آمین کہتے ہیں، اور یہ آمین کہنا بالاتفاق سنت ہے۔ اور آگے اس میں اختلاف ہے کہ آمین آہستہ کہا جائے یا زور سے کہا جائے۔ سنن کے اندر سفیان اور شعبہ کا اختلاف ہے، اور شعبہ کہتے ہیں کہ اخفا بہا صوتہ، سفیان کہتے ہیں رفع بہا صوتہ یا مد بہا صوتہ۔ اور ترجیح محدثین کی مختلف ہے، لیکن احناف اور امین بالجہر کے جو قائل نہیں ہیں ان حضرات کے نزدیک شعبہ کی روایت قوی ہے، کیونکہ بخاری میں عطا سے منقول ہے کہ آمین دعا ہے، اور قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا اس طرح مانگا کرو، اور نبی کا عمل بھی قرآن میں ہے اذ نادى ربہ نداء خفیہ۔ اس لیے آمین بالجہر گو جائز ہے لیکن خلاف اولا ہے، اور آمین بالسر آہستہ آمین کہنا یہ عین سنت اور قواعد کتاب اور حدیث کے مطابق ہے۔
امامان کبیران امام ابو حنیفہ و مالک دونوں کے نزدیک آمین بسر ہے، اور امامان صغیران شافی اور احمد کے ہاں مختارات ہیں۔ احمد سے بھی عدم جہر منقول ہے، اور امام شافی سے بھی عدم جہر منقول ہے۔ کتاب الام امام شافی کی لکھی ہوئی ہے، پہلی جلد صفحہ 107، قال الشافی لا احب الجہر بالتامین۔ امام شافی فرماتے تھے مجھے بھی آمین زور سے پسند نہیں۔ شوافی جواب دیتے ہیں کہ یہ امام شافی کا قدیم مذہب ہے، لیکن اس سے زیادہ قوی ان کے ہاں موجود بھی نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ دعاؤں کے اندر اصل سر ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول فصل فی القراءۃ میں ہے، زلۃ القاری میں ہے، الاصل عند ابی حنیفہ فی الدعوات والاذکار التسریہ، اصل امام اعظم کے نزدیک ذکر میں یا دعاؤں میں آہستہ ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے، ولا یجہر بالدعاء الا احیانا تعلیما، اور دعا زور سے نہ مانگی جائے مگر کبھی کبھی بطور تعلیم کے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو مسنون دعائیں ہیں جیسے اللہم انت السلام یا اللہم لا مانع لما اعطیت یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ تو جہر سے مانگی جائے، اور جو اپنی دعائیں ہیں ہر شخص کی اپنی وہ آہستہ مانگی جائے۔ بعضوں نے اس پر قیاس کر کے ضروری درخواست بالجہر کر لی، کوئی بیمار ہے، کوئی مر گیا ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ جہر بھی عادت نہ بنے اصل سر ہے، اور جہر میں بھی غلو نہ کیا جائے، کبھی کر لیا جائے کبھی ترک کر دیا جائے، اور جب ضرورت ہو تو وہ جو دعا بالجہر نہیں ہے وہ ترغیب ہے، اور ترغیب الی الناس ترغیب الی الحق ہمیشہ لوگوں کے سماعت پر موقوف ہے، اس کے لیے جہر شرط ہے۔ تقریباً ہر نماز کے بعد دعا ثابت ہے، بالخصوص وہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہو، جیسے مکتوبات فرائض، ان کے بعد دعا ثابت ہے قولاً فعلاً، اور اس میں 3 کتابیں ہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب کی ہے استحباب الدعوات بعد المکتوبات، امداد الفتاوی جلد اول صفحہ 550 سے شروع ہے، اور فقی الہند اور مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ صاحب کی ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد الصلاۃ المکتوبہ، اور ہمارے بزرگ دوست حضرت مولانا محمد عبد المعبود صاحب راول پنڈی والے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہت طویل و عریض، اس میں میرا فتویٰ اور تحریر بھی شامل ہے، اس کا نام ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا مسئلہ، الگ تحقیق فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا یہ مسلمانوں کا عمل ہے، لیکن اس میں الوان متعدد ہے، حرمین میں نہیں ہے اور عجم میں اکثر ہے، اور اتیان ترک سے اولا ہے۔ حرمین والے تو ویسے فرض نماز یا کسی بھی نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، لیکن جب مانگتے پھر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر سارے جہان کی دعائیں جیسے وطروں کے اخیر میں مانگتے۔ یہ دعائیں ان کے ذوق کی ہے، نہ ابن عبد الوہاب سے ثابت ہے، نہ قاضی شوق سے، نہ ابن تیمیہ سے، نہ ابن قیم سے۔ یہ خالص ائمہ حرمین کے ذوق کی دعائیں۔ معارف السنن میں مسئلۃ الدعا منتشر ہے، لیکن فیض الباری اگر اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لی جائے، خاص کر جلد رابع صفحہ 417، تو تمام ابہام اور خفا رفع ہو جائے گا۔
مسئلہ خالص علماء کا ہے۔ باہر شرح کنز میں ہے کہ ایک امام ہے جو قوم کے ساتھ مل کر ہر فجر کے بعد آیت الکرسی اور کچھ سورتیں پڑھ کر پھر دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا لا یمنعون ولا یرون بہ بأسا، نہ منع کیا جائے نہ اس میں کوئی مذائقہ ہے، ایک اچھی عادت ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد 5 دعا اور آداب دعا میں ہے، اگر لوگ مل کر فاتحہ یا کوئی سورت پڑھ لے تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر بطور دعا کے کوئی سورت پڑھ لے یا مل کر اجتماعی دعا مانگے لا یمنعون، نہ منع کیے جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اجتماعی دعاؤں کا شرع میں بہت بڑی گنجائش ہے اور پسندیدگی ہے۔ زمانہ حال میں ایک شخص گزرا ہے کراچی میں، وہ معارف السنن دیکھتا تھا، ویسے حضرت بنوری کا خلاف تھا، اور پھر معارف السنن کے مطابق کبھی فرضوں کے بعد انکار، حالانکہ حضرت بنوری خود دعا مانگتے تھے، ساری زندگی ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی اور دعائیں مانگتے تھے، بلکہ صوبہ سرحد میں جہانگیرے کے اندر دیوبندی کی مسجد میں مغرب کی سنتوں کے بعد بھی حضرت اجتماعی دعا مانگتے تھے، دریافت فرماتے تھے کہ سنتوں کے بعد دعا ہے، جی ہے تو مانگ لیتے، اور فرماتے تھے استاد محترم مولانا انور شاہ صاحب جب کشمیر جاتے تھے وہاں رواج ہے سنتوں کے بعد دعا کا، تو حضرت شاہ صاحب سنتوں کے بعد اجتماعی دعا فرماتے تھے۔ دعاؤں کا مسئلہ بالکل انمول سا ہے، صرف ایک دعا ہے جو فقہا منع کر چکے ہیں اور وہ ہے جنازے کے بعد دعا۔ اس میں فقہا کی صراحت موجود ہے کہ لا یدعون للمیت بعد صلاۃ الجنازہ، جنازے پڑھنے کے بعد مردے کو لے چلنا سنت طریقہ ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دعائیں مانگنا خلاف سنت ہے۔ بعض طلباء اور ہمارے دوست متعجب رہتے ہیں کہ میں دعاؤں کے مسئلے میں وسیع موقف کا قائل ہوں، اور پھر جب جنازے کے بعد دعا منع کرتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں۔ تو حیرانگی کا جواب انقیاد فقہا، کہ فقہا کی صراحت موجود ہے جنازے کے بعد دعا، تو فقہا کی صراحت کے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جسے ایک قول کے مطابق دعوی سورت کہا گیا ہے، اور ما قبل تمہید اور ما بعد تکملہ ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار نے ان 2 لفظوں کی تفسیر لکھی تھی، اور اس کا نام ہے منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ منازل السائرین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ خواجہ عبید اللہ احرار مشہور ہے کہ ان کے پاس بخاری سے زیادہ ذخیرہ تھا احادیث اور اسانید کا۔ یہ کتاب منازل السائرین حافظ ابن قیم کو اور ابن تیمیہ کو بہت زیادہ پسند تھی۔ ابن تیمیہ ہر وقت اپنے میز پہ رکھتے تھے، اور خواجہ صاحب کو بہت داد دیتے تھے وسط علمی کا، تو ابن قیم نے اس کی شرح لکھی 3 جلدوں میں، اور اس کا نام ہے مدارک السالکین فی شرح منازل السائرین و تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس وقت منازل السائرین کے بجائے مدارک السالکین 3 جلدوں میں، حافظ ابن قیم کی وہ بہت ہی انفع و اجمع کتاب ہے۔
تو سورت کا دعویٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورت کا تعارف اور خلاصہ ہے مسئلۃ الالوہیہ، اور سورت میں امتیاز ہے کہ اس میں اللہ کے مقامات عشرہ کا بیان ہے، اور سورت ممتاز ہے کہ یہ ہر سورت قرآن میں موجود ہے، اور سورت ممتاز ہے کہ قرآن کے تمام سورتوں میں اس کے اسامی سب سے زیادہ ہے۔ ایک قول کے مطابق صرف فاتحہ کے 47 نام ہیں۔ سورت ممتاز ہے کہ اس میں ذات، صفات، افعال، معاد سب کا بیان ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ مطالب عالیہ پر مشتمل ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ منعومین، منعم علیہم کے بیان میں جملہ انبیاء سابقین، اولیاء صالحین اور صلحائے متقین کی طرف اشارہ ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ ان میں غیر سے پناہ مانگی گئی اور ان کے عقائد و افعال سے نفرت ظاہر کی گئی۔ سورت ممتاز ہے کہ اسلام سے اس کا تعلق ایسا ہے جیسے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ یہ ہر سورت کا بدل ہے اور کوئی سورت اس کا بدل نہیں، باوجود اس کی کہ ہدایہ نے کہا ہے وَالْفَاتِحَةُ لَا تَتَعَيَّنُ رُكْنًا عِندَنَا، رکنیت و فرضیت علیحدہ چیز ہے، اہمیت اور احسنیت مسلمات میں سے۔ سورت ممتاز ہے کہ ائمہ میں سے اس پر سب سے بڑے عامل امام ابو حنیفہ ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ اس کے کرشموں پر مجلدات لکھی گئی ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ جو مضامین اس میں ہیں آگے چل کر قرآن میں اس کی تفسیر اور توضیح بکمال ہے۔ سورت ممتاز ہے کہ یہ نماز کا حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ اوائل ما نزلت ہے، ابتدائی نازل شدہ سورتوں میں سے ہے، اس لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک جیسے اس کا شہرہ رہا ہے، اور دونوں جگہ کے روات اور رجال موجود ہیں، اور ان 5 سورتوں میں سے ہیں جو مصدر ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے، فاتحہ، انعام، کہف، فاطر، صبا، اور وہ 4 مسئلے، ان میں سے پہلا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا آغاز فاتحہ سے ہو گیا ہے۔